السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں تو نہیں ہیں خیر، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ ہم بیان کر دیتے ہیں جو آپ کی زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، چیزوں کو سمجھنے کا ایک ہوتا ہے. اور آج کل اس کا اور بھی ضروری ہے کیونکہ جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے جہالت کی، گناہ کی، جھوٹ کی بھرمار ہو گئی ہے، تو کوئی تو ایک اپنی موم بتی اٹھا کے کھڑا ہو نا اس اندھیرے کے اندر کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا میں نے بڑا دیکھا ہے، یہ جو خاص طور پہ آئسولیشن میں رہتے ہیں نا، جیسے ایک دوست ہیں یا صاحب ہیں، وہ کسی ذریعے سے میرے رابطے میں آئے، کسی نے انہوں نے نمبر لیا کہ جی میں فلاں ہوں، جی میں فلاں کا رشتہ دار ہوں. اچھا جی، اب وہ اپنا ڈپریشن جو ہے وہ پھونکتے رہتے ہیں میرے اوپر. ٹھیک کیوں ہے؟ ان کا تجزیہ کریں تو وہ وہاں پہ آئسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک جو انفارمیشن کے فلو آ رہے ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے انفلوز ہیں. اور پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ ISPR نے لانچ کی تھی. اس کے اندر جاہل، ان پڑھ، جھوٹے، کذاب قسم کے لوگ بھرتی کیے گئے تھے اور ان کو جھوٹ بولنے کی، کذب بیانی کی تربیت دی گئی تھی. تو وہ جھوٹ بکتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے ویوز لینے کے لیے. اب کیا کریں، اس کے پیچھے بھی ہمارے دفاعی ادارے نکلیں تو کیا کریں پھر. لیکن بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ جو آپ کے اوپر انفارمیشن کی بلاسٹنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ نے نہیں جانا، اور کینڈیڈ اور کیئرفل سورس آف انفارمیشن کے اوپر جانا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس سے محفوظ رکھنا ہے، ورنہ آپ کی اگلی نسل تباہ ہو چکی وہ اس جھوٹ کے اوپر جائے گی. لوگوں نے جس چیز کو اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا ہے، ہم نے اس کو جھوٹ پھیلانے کے لیے، جھوٹا بیانیہ بیان کرنے کے لیے رکھا ہے. تو اس سے بچیں، اب خود بھی بچیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں. ہم اپنی شمع اٹھائے کھڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو آج کا پہلا میسج دادا پوتا شو کا. السلام علیکم دادا جی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ ڈولیون سٹی کا شیئر بہتر ہے اپنی سیونگ میں رکھنا جس سے ارننگ آتی رہے، یا پھر کوئی پراپرٹی لے کے کرائے پہ چڑھانا بہتر ہے؟ اس کے بارے میں گائیڈ کریں. میں راحت بول رہا ہوں جی، لاہور سے. پیشے کے حساب سے انجینئر ہوں اور ایک ٹیکسٹائل گروپ میں کام کرتا ہوں. راحت صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ جو ریٹ ہے، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ جو ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پراپرٹی خریدتے ہیں، پراپرٹی خرید کے کرائے پہ چڑھاتے ہیں، اور اس کا کرایہ جو ہے، جو کہ 7-8% بنتا ہے سال کا، وہ آپ کو دے دیتے ہیں. اور دنیا بھر کے اندر یہ معمول ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ جو ہے وہ گھوم پھر کے کرنا تو عارف حبیب نے یا عقیل کریم ڈیڈی نے کرنا ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس بیڑا ہی غرق، اس میں سے آپ کے حصے تو کچھ نہیں آئے گا. مطلب اس سے زیادہ ڈیویلیوشن ہو جاتی ہے نا ہماری کرنسی کی، اور ان کی بلڈنگ کی اپریسیشن ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا ملتا ہے. اس لیے آپ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو اینڈ اپ لوزنگ یور منی. انفلیشن ہے اس وقت 42%، وہ آپ کو اگر 10% بھی دے دے تو 32% تو آپ کی لوز ہو گئی نا، آپ کی کرنسی ویلیو ہے. اس کی نسبت جو آپ نے دوسرا آپشن بتایا ہے کہ کوئی پراپرٹی لے کے اور اس کو کرائے پہ چڑھا دیں، وہ زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے اور ویسا ہی ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ دوسرے والا آپشن، اس پہ غور کیجئے. ایسی پراپرٹی جو فوری طور پہ رینٹ آؤٹ ہو سکے، اس میں کمرشل پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں ایک گھر بھی ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا سا یا بڑا سا، تو وہ زیادہ ہوگا کیونکہ اس کی پھر اپریسیشن جو ہوگی وہ بھی آپ کو ملے گی. یہاں پہ آپ کو اپریسیشن نہیں ملنی. السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے آپ کے؟ امیدیں ٹھیک ہی ہوں گے. اچھا دادا جی، میں شہریار قریشی عرض کر رہا ہوں لاہور سے، اور آئی ایم 25 ایئرز اولڈ، اور میں آپ کو 1.5-2 سال سے سن رہا ہوں. آپ کی فائنینشیل ایڈوائس کافی دل کو لگتی ہے، اور آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ کافی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بھی ہے، تو کافی ہیلپ مل جاتی ہے آپ کی ویڈیوز وغیرہ سے، اسپیشلی دادا پوتا شو سے. تو تھوڑی سی گائیڈنس مجھے دیں کہ پاکستان میں پراپرٹی کا، اسپیسیفکلی کنسٹرکشن کا، کیا اسکوپ ہونے والا ہے کمنگ ایئرز میں.
کیونکہ فی الحال تو جو ریٹس ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ مطلب بینکنگ سسٹم میں انٹرنیشنلی ایک کمپاؤنڈنگ کا کانسیپٹ ہے، تو بینگ ینگ مجھے تو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے، تو یعنی کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے بینکس کے ساتھ کس طرح بزنس کر سکتا ہوں، اور جیسے کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں یا ایف ڈیز ہوتی ہیں یا میوچل فنڈز ہوتی ہیں، ہاؤ ڈو دے ورک اور اس کا بینیفٹ کس طرح ہے، اور پاکستان میں ہمارے پاس کیا بیٹر آپشنز ہیں؟ بہت ڈیٹیل کیا آپ نے. دیکھیے پراپرٹی کا میں آپ کو ایک سرکل جو ہے اس کے بارے میں پچھلے کچھ دادا پوتا شو پہلے پچھلے ہفتے کے اندر عرض کر چکا ہوں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ وہ سن لیجئے. یہ پراپرٹی کا وہ ایریا ہے جس کو ہم کہیں کہ لل پیریڈ ہے، جو ہے سکون ہے، سکوت ہے اس وقت پراپرٹی کی پرائسز کے اوپر. تھوڑی بہت 4-5-7% اوپر نیچے ہوتی رہیں گی 10% تک، لیکن یہ جو لل ہے اگلے 4 سے 5 سال چلے گا. ظاہر ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو عمران خان صاحب کا خیال تھا میری رائے کے اندر ڈیفالٹ کروانا ہے، اور ڈیفالٹ کر کے ہر چیز کو ری رائٹ کرنا ہے. اور پتہ نہیں ہم یہاں پہ کیپٹل سسٹم کے اندر رہتے بھی کہ نہ رہتے، لیکن جو ان کو لائے تھے ان کو جب پتہ چلا کہ یہ تو گھر کو پھونکنے کے اوپر ہے، تو پھر انہوں نے ان کو جانے دیا، نہیں بچایا ان کو. یہ نہیں کہ ان کو ہٹایا نہیں ہے، ہٹے تو وہ جمہوری طریقے سے ہی ہیں، لیکن ان کو بچایا نہیں، جس کی ان کو سزا بھی بھگتنا پڑی گالم گلوچ کی شکل کے اندر، اور بھگتنا پڑ رہی ہے ابھی بھی. یہ جو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لاہور سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور موٹر وے کے اوپر آپ نے ٹکٹ بھی کٹا لیا. اب جا کے لڑائی پڑ گئی ہے. گاڑی جو تھی وہ چڑھی تو اسلام آباد موٹر وے کے اوپر ہے، لیکن تھوڑا سا ہی آگے جا کے ملتان کو سڑک مڑ جاتی. تو جو صاحب اس کو ملتان کی طرف موڑنا چاہ رہے تھے، کیونکہ گاڑی اسلام آباد کی تھی، تو ان کو اتار دیا گیا ہے ڈرائیونگ سے، لیکن وہ ڈرائیونگ سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. سواریوں کے اندر بھی ان کے اپنے بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آ کے ڈرائیور پہ حملہ کرتے ہیں. اور ایون کنڈکٹر بھی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی کافی عرصے تک ملا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس بس میں ہو رہی ہے لڑائی، اور ایسی صورت کے اندر فیصلہ تو ہونا ہے. جانا تو اس نے اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد کو ہی ہے، کیونکہ سواریاں جو بٹھائی گئی تھیں وہ تو اسلام آباد کا کہہ کے بٹھائی گئی تھیں. موڑنا موصوف جو تھے وہ ملتان کی طرف رہے تھے. موٹر وے پہ ہیں ہم، ملتان کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں کی سواریاں نہیں ہیں، جانا اسلام آباد ہی ہے کیونکہ اسلام آباد کا بورڈ لگا ہوا ہے آگے. لیکن لڑائی ہو رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، مختلف جو فورسز ہیں وہ آپس میں باہم ٹکرا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اندر بہت ساری سواریاں جو ہیں یا کنڈکٹر اور تیان کنڈکٹر جو ہیں ان کی جو لائلٹیز ہیں وہ ڈوبیس ہیں، ڈبل ہیں. وہ دونوں ڈرائیوروں کے ساتھ اپنی لائلٹی رکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا یوں دیکھ لیا جائے. دیکھیں جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ پلان کرنا چاہ رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ اس عمر کے اندر ایسا سوچتے ہیں. ریٹائرمنٹ پلان کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک انشورنس کمپنیاں آپ کو دیتی ہیں کہ جی آپ اتنا عرصہ تک اتنے پیسے ہمیں دیتے رہیں تو ہم آپ کو پھر تا حیات اتنے پیسے اس کا ریٹرن کرتے رہیں گے. ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ آپ میوچل فنڈز کے اندر ریگولرلی سرمایہ کاری کرتے رہیں، اور پھر میوچل فنڈ جیسے ہی آپ ریٹائر ہوں تو وہ میوچل فنڈ اتنا بڑا ہو چکا ہو تو آپ اس میں سے منتھلی وڈرا کرنا، یا آپ کو وہ منتھلی اتنا زیادہ دیتا جائے کہ آپ کو کچھ فکر نہ ہو. یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے. انشورنس کمپنی والا آپشن اوائڈ کیا جائے کیونکہ پاکستان کے اندر ابھی وہ کلچر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور انشورنس کمپنیاں بکتی بھی ہاتھوں ہاتھ ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لو جناب ہے ویک کے ادھر مرج ہو گئی یا ادھر چلی گئی یا فلانا سیٹھ بن گیا. اب یہ سیٹھ جو ہے یہ شیخ مختار کی طرح کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لائٹ بینک والے شیخ مختار کی طرح، یا یہ میاں منشا نہیں ہے جو کہتا ہے کہ شیئر ہولڈر کو بھی زندہ رہنا چاہیے. یہ شیخ مختار صاحب ہیں اور لائٹ بینک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں نا لوگوں کے، افراد کے رویے ہوتے ہیں.
تو ویسے الائٹ بینک کا شیئر بھی اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ویسے بات کر رہا ہوں. تو اس کے پیش نظر وہ آپ کا جو پورا فیوچر کا پلان ہوتا ہے وہ 10-12 سال کے بعد جو ہے وہ ڈھولنا شروع کر دیتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ مطلب کہ اپنے ریٹائرمنٹ پلان کے حوالے سے اگر پلان کرنا چاہ رہے ہیں، میری ایڈوائز ہے کہ ہلکے پھلکے 2-3 شیئرز جو ہیں ایگریکلچر ریلیٹڈ وہ پکڑ لیے جائیں، ٹھیک ہے، اور ان کا پروفٹ ان کے اندر ری انویسٹ کرتے رہیں کم از کم اگلے 10 سال. پھر وہ آپ کا ایک سورس آف انکم بن جائیں گے. اگر آپ چاہیں تو ریٹائرمنٹ کا آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اس سے پہلے وہ آپ کو اچھا خاصا ریٹرن دینا شروع کریں گے. 10 سال کا کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان 10 سالوں کے اندر مارکیٹ نے ایک دفعہ ایکسٹریم اوپر جانا ہے اور ایک دفعہ ایکسٹریم نیچے آنا ہے، اور آپ نے نہیں گھبرانا. ایکسٹریم نیچے کے اوپر جو لوگ گھبرا کے مارکیٹ سے ایگزٹ لے لیتے ہیں وہ مرتے ہیں، وہ فائنینشلی تباہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسٹریم نیچے جب مارکیٹ آئے تو اس کو انجوائے کریں کہ یار یہ میری 100 روپے کی قیمت جو ہے، یہ 100 روپے کا جو شیئر ہے جو ہے اس کی قیمت 20 روپے رہ گئی، ہاں اور یہ دوبارہ 200 روپے پہ جائے گی. یہ آپ کا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور جاتی. ٹھیک ہے، جو لوگ بس 10 سال کے لیے اعصاب پہ کمزور قابو پا کے اس میں ڈالتے جائیے پیسے جو آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ پلان کے لیے ایلوکیٹ کیے ہوئے. ٹھیک، یہ ہمسایہ ملک سے میرا خیال ایک میسج ہے، اس کو سن لیتے ہیں. جی رضی صاحب، میرا نام رابن ہے اور میں انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو عمران خان نے ایک پالیسی بنائی جنہوں نے آپ انڈیا اور پاکستان کے ٹریڈ کو 370 کے ساتھ لنک کر دیا، تو کیا یہ پاکستان کو ایک بند گلی میں نہیں دھکیل دیا؟ اب جب آلریڈی لنکڈ ہے، انڈیا تو نہیں ہٹائے گا 370، تو آپ کس طرح سے واپس یو ٹرن لے کے ٹریڈ کی بات کریں گے؟ کیا یہ ٹریڈ پر واپس جانا اتنا آسان ہوگا؟ یو ٹرن لینا اتنا آسان ہوگا؟ اور آپ اس معاشرے میں ہیں، کیا لوگوں کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہے کہ ٹریڈ ہو رہا ہے، اور یا پھر وہ اسے پھر سے انڈیا کا جو یار ہے والا وہ پھر سے چلائیں گے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کتنی آسانی سے پاکستان دوبارہ ٹریڈ شروع کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ٹریڈ تو ہونی چاہیے دو ہمسایہ ممالک کے ساتھ. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بھی ہوتی ہے ٹریڈ، ٹھیک ہے، مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے درمیان بھی ہوتی ہے ٹریڈ، تو ٹریڈ تو ہونی چاہیے. چائنا اور انڈیا کے جو فوجیں ہیں وہ کولگام سے لے کے اور ادھر سیاچین کے ہمسائے تک ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، مار بھی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہے. باہمی ٹریڈ جو ہے پاکستان چائنا کی ٹریڈ سے 10 گنا زیادہ والیوم ہے چائنا انڈیا ٹریڈ کا. چائنا کی بہت ساری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری جو وہاں پہ ڈسلوکیٹ ہوئی ہے وہ آ کے انڈیا میں لگی ہے، جو کہ بیسیکلی پاکستان میں لگنی تھی. آگے عمران خان صاحب آ گئے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو کسی زمانے کے اندر افغانستان تھا عالمی قوتوں کا مرکز جو تھا، مطلب بیٹل فیلڈ بن گیا تھا، وہ اب بیٹل فیلڈ ڈسلوکیٹ ہوتا ہوا یا سرکتا ہوا اب آ گیا ہے پاکستان میں، اور پاکستان سے بھی آگے پنجاب میں. اور یہ غیر معمولی حالات ہیں. پاکستان کے اندر ایک پاپولر نعرہ ہے، اور پاپولر نعرہ کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک پوری 2 نسلیں جوان کی ہیں یہ نعرہ لگوا کے کہ انڈیا کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. اب ایک چینج آف ہارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چینج آف ہارٹ ہوا تھا مشرف دور کے اندر. اسٹیبلشمنٹ نے محسوس کیا تھا کہ یہ بزنس اور ٹریڈ ہمیں کرنا چاہیے گا اور ہمیں کرنا پڑے گا، اور ہم اس طرح دنیا سے آئسولیٹڈ نہیں رہ سکتے. لیکن وہ بہت تاخیر ہو چکی ہوئی تھی. آپ کا ملک جو ہے وہ اپنے لانگ ٹرم پراسپیکٹس کے اوپر، پروجیکٹس کے اوپر عمل درآمد کر چکا ہوا تھا. اس نے جا کے پاکستان کے گوادر کے ہمسائے میں چاہ بہار بنا کے دی ایران کو، کہ تاکہ ایران جو ہے وہ اس کو پاکستان سے دور کیا جا سکے، اور ایران پاکستان سے دور ہوا. اور اس میں پھر ایرانی انقلاب کو بھی دخل ہے جو انہوں نے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کا ایک ریئیکشن آیا.
ٹھیک ہے, اور آتا رہتا ہے دونوں سائڈوں سے. پھر جناب افغانستان کو انڈیپینڈنٹ کیا انڈیا نے جا کے کہ وہ پاکستان کے لیے کو اپنی جو چیزیں منڈی سمجھتا ہے وہ انڈیا نے سبسڈائز کر کے ایئر لفٹ کیے, اور انہوں نے افغانستان کا بزنس اور ٹریڈ کے حوالے سے پاکستان پہ ریلائنس ختم کر دیا. اشرف غنی نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اور کچھ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے, میں نے افغانستان کا پاکستان پہ ریلائنس ختم کر دیا. تو یوں پاکستان جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہو کے رہ گیا. اب اس کا ٹریڈ روٹ جو ہے واحد کھلا تھا چائنا کے ساتھ, وہ بھی جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے بند کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب چونکہ وہ دو نسلیں جو ہیں وہ انڈیا کا جو یار ہے غدار ہے کر کے جوان ہو گئی ہیں, تو وہ تو مزاحمت ادھر سے آئے گی. لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ ہم بھارت کو کیا بیچیں گے. بھارت کی تو بہت ساری انڈسٹریز گریجویٹ کر گئی نا. اب دیکھیں بہت ساری آؤٹ سورسنگ جو ہے اس وقت پاکستان کے آئی ٹی کے بچوں کو وہ آ رہی ہے انڈیا سے. ٹھیک ہے, میرا اپنا اسٹوڈیو ہے اور اس اسٹوڈیو کے اندر اکثر ریکارڈنگز ہوتی رہتی ہیں, کچھ ڈبنگ ہے, کچھ وہ ہے, لیکن وہ میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ بچے جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیو کا کرایہ دینے کے بعد اور جو NLE وغیرہ کی کاسٹ دینے کے بعد وہ ڈیلی ویجز پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا کام کریں تو ان کو وہاں سے اتنے پیسے بچ جائیں جتنا کہ وہ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اب یقیناً وہ انڈین کمپنی جو ان کو وہ آؤٹ سورس کرتی ہے, USAID کا کام ہے, اور چنائی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک انڈین کمپنی کو ملا ہے اور اس نے آؤٹ سورس کیا ہے, اور لاہور میں میرے اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک سمپل پریپوزیشن بتا رہا ہوں, اور وہ بچوں کو ساری کاسٹیں نکالنے کے بعد اتنا بچ رہا ہے جتنا کہ اگر وہ جا کے بیسک لیبر بھی کریں نا, کروڈ لیبر بھی کریں منیمم ویجز کے اوپر, تو جو یہاں پہ آج کل جو لیبر دھوپ میں کام کرتا ہے اس کی پاکستانی 1500 روپے ڈیلی ہے. ٹھیک ہے, تو انہیں کوئی 2-1 ہزار روپے دن کا بچ جاتا ہوگا اوور آل دیکھیں تو. لیکن وہ چونکہ بگنرز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں زیادہ تر ان میں سے, وہ ابتدائی طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایک ہفتے کے اندر بھائی نے 20,000 کی دیہڑی لگائی ہے یا 15,000 کی دیہڑی لگائی ہے, تو وہ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اسے پر آور کاسٹ کے اوپر ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن کیا USAID نے اتنے پیسے دیے ہوں گے؟ نہیں نا, USAID والوں نے تو اچھے پیسے دیے ہوں گے. یہاں پہ پھر آپ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے, پھر انہیں اچھا نیگوشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اچھا نیگوشیٹ کرنا چاہیے. پہلے پاکستان کے بارے میں پرسیپشن خراب کرنے کے لیے BJP کی سوشل میڈیا ٹیم ہی لگی رہتی تھی, اب ان کے ساتھ PTI کی بھی مل گئی ہے. تو جب ہمارا پرسیپشن درست نہیں ہوگا تو ہمیں بزنس کون دے گا یا ہمارے ساتھ ٹریڈ کون کرنا چاہے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ایک قوم کو ریئیکشنری موڈ میں لے جایا گیا ہے, اور جو لے کے گئے تھے خود اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں. اب وہ کمبل نہیں چھوڑ رہا. یہ ٹریڈ بحال ہونی ہے جی. اور پاکستان کے جو سب سے عظیم ہمسایہ ملک چین نے بھی پاکستان کو یہی کہا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کشمیر کو سائڈ پہ کر دیں. کشمیر کا اپنا پرابلم ہے نا کہ وہ سنکیانگ کے ہمسائے کے اندر ایک مسلم اسٹیٹ یا مسلم میجورٹی ایریا جو ہے وہ نہیں کرتا, اور انڈیا کا پلان ہے کہ اس نے یہاں سے مسلم میجورٹی کو مسلم منارٹی کے اندر کنورٹ کر دینا ہے. تو یہ پریپوزیشن ہے دونوں طرف سے. ایسی صورت کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب نے دوستی بس سروس کے ذریعے بھارت کے ساتھ ٹریڈ نارملائز کرنے کی کوشش کی تھی, جس پہ جنرل مشرف صاحب نے شب خون مار دیا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ وہ آخری سیریس اٹیمپٹ تھی بھارت کی طرف سے. اس کے بعد بھارت جو ہے وہ کنٹینیوسلی پاکستان کو پنش کر رہا ہے, ہیوملیٹ کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی تھی تو بھارت کے تعلقات ہمارے ساتھ اچھے ہو جاتے تھے, اور تھوڑا سا ہم کوئی برابری کی سطح کے اوپر بات کرنے کے قابل ہوتے تھے. اور جیسے ہی مارشل لا آتا ہے تو کبھی آگرہ کے اندر جا کے جنرل مشرف صاحب سلوٹ کرتے ہیں, نیپال کے اندر جا کے واجپئی کو, لیکن واجپئی صاحب ان کو لفٹ نہیں کراتے. اور یہی حال ہمارے باقی جرنیلوں کا بھی رہا ہے, ایوب خان کا بھی یہی حال رہا ہے. ہم بتاتے رہے دنیا کو کہ ہینڈسم کتنے لگتے ہیں ایوب خان, اور ان سے وہ جو تھا لال بہادر شاستری جیت کے چلا گیا. ٹھیک ہے, تاریخ یہی بتاتی. تو یہ ہونا ہے جی, یہ ٹریڈ تو بحال ہونی ہے. اب چونکہ جو سب سے بڑی مخالف قوت تھی
وہ اس کے پیچھے سے ہٹ گئی ہے. تو کوئی بھی بڑا مینڈیٹ لے کے آنے والی پولیٹیکل گورنمنٹ جب اس طرف موو کرے گی تو اس کے راستے میں کوئی مزاحمت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اب یہ الیکشن کے اندر ایک ڈویژن بڑی واضح ہے اور میرا نہیں خیال اگلے الیکشن کے اندر کسی کو بھی واضح مینڈیٹ ملے گا. بس یہ ہے. تو کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے لیکن سچویشن یہی ہے اور باٹم آؤٹ ہو چکا ہوا ہے. اس سے اوپر ہی اٹھنے معاملات. کیا خیال ہے؟ آپ بھی تھوڑا سا اپنی طرف جو بی جے پی کے ڈاگیز ہیں ان کے حوالے سے غور فرمائیں. جب تک وہ ہیں تب تک تو نہیں ہو سکتی سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے. اور ادھر پی ٹی آئی والے ہیں تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرتے رہیں گے اور اس کام کو نہیں ہونے دیں گے. فی الحال میری یہ رائے ہے. اگلا سوال جی. السلام علیکم دادا جی. میں قمر عمران علی چھوٹا ساہیوال ضلع سرگودا سے ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش کی ترقی کے بہت افسانے سنائے جاتے ہیں, ان کی جی ڈی پی, ان کے زر مبادلہ کے ذخائر. پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ ہمارا مزدور اور بنگلہ دیش کا مزدور اس وقت کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ ہمارا مزدور اور بنگلہ دیش کے مزدور کا فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا مزدور جب صبح آ کے 8 بجے ایک سلائی مشین پہ بیٹھتا ہے اور شام کو 4 بجے بغیر آدھے گھنٹے کے وقفے کے جب وہ اٹھتا ہے, صرف 1-2 دفعہ واش روم میں جانے اور اٹھ کے پانی پینے کی اس کو اجازت ہوتی ہے, اس دوران وہ 5 شرٹیں سیتا ہے. کتنی؟ 1 2 3 4 5 شرٹیں سی چکا ہوتا ہے ان 8 گھنٹوں کے اندر. ٹھیک ہے. جبکہ ہمارا مزدور جو ہے اسی مشین کے اوپر بیٹھتا ہے, اتنی ہی بجلی لگاتا ہے, وہ درمیان میں کھانا بھی کھاتا ہے, وہ نماز کا وقفہ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد 1 شرٹ سیتا ہے. یہ ہے ہمارا سمپل کمپیریزن. ہم کام نہ کرنے والی قوم ہے. ٹھیک ہے. ہمارے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں جا کے گندم نہیں کاٹوں گا یا کاٹوں گی, یہاں پہ جو ہے وہ ٹرک کے پیچھے مفت آٹا لینے کے لیے سارا دن دھوپ میں کھڑی رہوں گی یا کھڑا رہوں گا. یہ مینٹیلٹی ہے, ویلا رہنے کی مینٹیلٹی جو ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. بنگلہ دیش نے جو ترقی کی ہے, وہاں کی جو لیبر ہے اس نے اس کے اندر ان پٹ دیا ہے, وہاں کے عام آدمی نے ان پٹ دیا ہے. ہمارا عام آدمی ان پٹ دینے کو تیار نہیں ہے, سارا دن میرے طرح ویلے بہ کے گلاں کاٹ چھڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ویلا رہنے کو تیار ہے. آپ کام کرنا شروع کر دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا مزدور بھی 5 شرٹیں بنانا شروع کر دیں, کیپیسٹی نہیں ہے اس کی یار, لیکن یار میرا مطلب ہے کہ آپ 4 بنا لیں, آپ 3 بنا لیں, لیکن 5 اور 1 کا فرق ہے. یہی ہمارا اور ان کا فرق ہے. ویسے ان کی اکانومی کوئی ایسی نہیں ہے, وہ پروپیگنڈے کے زور کے اوپر بڑھا دیا گیا. $58 بلین کو انہوں نے ٹچ کیا ہے. ٹھیک ہے. نالے IMF کی ضرورت پڑ گئی کہ نہیں پڑا نا. اسٹیو فال 58 سے سیدھا $36 ارب پہ آئے, بلکہ $34 ارب پہ چلے گئے ان کے زر مبادلہ کے ذخائر. وہ جو بڑے اینٹ رہے تھے, راتوں رات IMF کی منت کی ہے انہوں نے اور پیکج لیا IMF سے اور ساری چیزیں سخت کرنا شروع کی ہیں. نہ کیا کریں ایسے جہالت کے اندر. صرف بنگلہ دیش کی مثال کمپیریزن کے لیے ہلکی پھلکی ٹھیک ہے, لیکن میرا مطلب ہے کہ ایسے یہ اس جہالت میں نہ آیا کریں. جی السلام علیکم دادا جی. میں ٹورانٹو کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. کافی عرصے سے آپ کا پروگرام سن رہا تھا, بیچ میں بند ہو گیا تھا. اس میں ایک آپ اچھا کام یہ کرتے تھے کہ سیکھنے سکھانے کے لیے آپ نے اسٹاک ایکسچینج کے ٹریننگ سیشنز رکھے ہوئے تھے. تو میرا دل چاہتا تھا کہ کینیڈا سے آ کے سیکھوں, پر آ نہیں پاتا تھا. جب آتا تھا تو ہوتا نہیں تھا. تو برائے مہربانی کیا اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں؟ کچھ ایسا سسٹم بھی ہو کہ اگر آپ نے اس کا پورا 1 ڈے سیشن اگر آپ نے آرگنائز کیا ہے پاکستان میں, اس کو ریکارڈ کر لیں اور جو آپ کو پیمنٹ کرتا ہے اس کو آپ اس کا ایکسیس دے دیں. تو میری طرف سے ہی تجویز تھی اگر اس پہ عمل ہو سکتا ہے. وہ ہمارے جو ہیں وہ وسیم صاحب نے ریکارڈنگ کی تھی, وہ ریکارڈنگ ابھی بھی اوپر پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو ڈھونڈ کے سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یار تھوڑا سا بلند بولا کریں. آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کوئی بات کی ہے, پلے نہیں پڑی. ٹھیک ہے. لیکن جتنا کہ میں سمجھ پایا ہوں, آپ کو ٹریننگ سیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ کرونا کی وجہ سے ہم نے ختم کر دیا تھا. ٹھیک. لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں کسی سے سکھانے کے لیے کوئی
پیسے لوں. ٹھیک ہے, وہ ٹیم کا اصرار تھا کہ جی خرچے نکالنے ہیں تو وہ کچھ لے لیا کرتے تھے, لیکن جیسے ہی وہ مجھے موقع ملا میں نے وہ اتار پھر. میں نے کہا نہیں, پیسے دے کے یہ کام نہیں ہوگا. وسیم صاحب نے اسٹاک مارکیٹ کی ٹریننگ کے حوالے سے 5-6 ویڈیوز کی تھیں, الحمدللہ کسی نے نہیں دیکھی. وہ دادا پوتا شو کے اوپر پڑی ہوئی ہیں, آپ ان کو وہاں سے تلاش کر سکتے ہیں. میری گزارش ہوگی کہ میری ٹیم جو ہے وہ اس کے لنکس یہاں پہ ڈسپلے کر دے, آپ ان کو سنیے. بس ہم تو ایسے ہی سکھائیں گے. باقی جو ہے اگر آپ کو آپ سے پیسے چھیننے ہوں, آپ کو لوٹنا ہو, تو بڑے اچھے طریقے بھی ہیں اس کے. اور چونکہ ڈاکٹر اگر فیس نہ لے تو آرام نہیں آتا ہمیں, تو وہ بھی ایک سائیکولوجیکل مسئلہ بھی ہے. ہمارے ہاں یہی سودا ہے. ٹھیک ہے, بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. بھائی جو بھی میسج ریکارڈ کیا کرے یار تھوڑی سی آواز بلند کر لیا کرو, آپ دلیپ کمار نہیں ہو. ٹھیک ہے, یہ اتنا بیس پیدا کر کے اور بڑی آہستہ آواز آتی ہے, یار تھوڑا سا آواز بلند کر کے اپنا میسج ریکارڈ کیا کرو. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.